نماز ضائع کرنا اور خواہشات کے پیچھے چلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ نماز ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز نہ پڑھنا ضائع کرنا ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز ضائع ہو سکتی ہے، یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو منکرین صلاۃ ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں؟ یہ مفسرین کے ہاں مختلفی ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ نماز ضائع کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کا سرے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا اس کو نماز ضائع کر، وہ نماز کا منکر تو نہیں ہے، وہ نماز کبھی پڑھ لیتا ہے، لیکن بہرحال وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کا منکر نہیں ہے، تو وہ ان میں نہیں آئے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز ضائع کرنے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو نماز کو پورے آداب کے ساتھ نہیں پڑھتا اور نماز کو پوری پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا، وہ شخص دراصل نماز کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اس کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے، نماز ضائع ہونے کے اوپر، کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ ارجع فتصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس جا اور جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ تو جب اس نے پڑھی تھی تو پڑھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو نے کوئی نہیں پڑھی، تو گویا اس نے پڑھتے ہوئے بھی نماز ضائع کی، پڑھ کے ضائع کی۔ اللہ، اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول بھی کسی حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو کہ نماز کو غلط پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے اس کو پوچھا، ایک تو ان کو بتایا کہ تمہاری نماز کے اندر یہ غلطیاں ہیں، اور دوسرا اس سے پوچھا کہ یہ اس طرح سے نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں، میں 40 سال سے یہی نماز پڑھ رہا ہوں، ایسی ہی نماز مجھے آتی ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تو نے 40 سال کی نمازیں ضائع کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز کو پوری سنت طریقے سے اور پورے آداب کے ساتھ اور وقت کے تقاضوں کو اور جتنے تقاضے ہیں نماز کے ان کو ملحوظ رکھ کے نہیں پڑھتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز ضائع کر لیتا۔ اللہ، پھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی نماز کے بارے میں آپ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ عصر کی نماز کو وہ ضائع کر لیتا، عصر کی نماز کو وہ ضائع کر لیتا، اور ضائع کرنے کی کیفیت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وہ بیٹھا رہتا ہے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے، جب سورج بالکل شیطان کے سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو پھر یہ اٹھتا ہے، اٹھ کے 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ اللہ، باقاعدہ اس میں ذکر ہے جیسے چونچ ماری جاتی ہے اور جیسے ٹھونگے مارے جاتے ہیں اس طرح ہی اٹھ کے ٹھونگے مارتا ہے، گویا اس کی نماز نہیں، نماز ضائع ہو گئی۔ تو ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اضاع الصلاۃ، نماز ضائع کرنے سے مراد صرف نماز کا انکار نہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی ضائع کی جا سکتی۔ اور پھر خاص طور پر وہ لوگ جو نمازیں اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 5 بھی پڑھ لی، تو اپنی مرضی سے پڑھی، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی نماز تو پڑھتے ہی نہیں۔ اگر وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے 5 فرض کی ہیں، 4 تو فرض نہیں کی۔ جس نے کسی دن 4 پڑھ لی ہیں اور وہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی مرضی سے یہ معیار بنایا ہے کہ جس نے 4 پڑھ لی اس نے بھی پڑھ لی۔ بعض لوگ فجر اور مغرب کی پڑھ لیتے، کہتے ہیں ہاں اللہ کا شکر ہے پڑھ لی، تو فجر اور مغرب تو فرض نہیں کی اللہ تعالیٰ۔ تو جو شخص فجر مغرب پڑھ کے یا 4 نمازیں پڑھ کے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ 5 میں سے 4.25 بھی اگر کسی نے پڑھ لی، اسٹوڈنٹس ہنسا کرتے ہیں کہ 4.25 کیسے ہو سکتا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے جو ذرا بھی اس نماز میں کمی کر کے پھر سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی کی نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کی مرضی کی نماز کیا ہے؟ 5 ہے، 5 ہی پڑھنی، اور اس میں اس کے سارے تقاضوں کو اور سارے آداب کو بجا لانا بھی فرض ہے۔ اللہ، کیونکہ اقیم الصلاۃ کا حکم ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ نماز جب پڑھنی ہے قیام کرنا ہے اور پورا قیام کرنا، اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو توفیق دے ہو اتنی تلاوت کرنی ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ. پھر جب رکوع جانا ہے تو رکوع کو بھی پورا کرنا. وہ پورا کیا کرنا ہے, اس کی حد کیا ہے؟ حتی تطمئن قلب, جب تیرا دل مطمئن ہو جائے. اور اسی طرح سے جلسے میں بھی دل مطمئن ہو جائے, سجدے میں بھی دل مطمئن ہو جائے. اب دل کے اطمینان کی کیفیت ہے ویسے کیا؟ کبھی سوچے؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اطمینان کا مطلب کیا ہے. وہ اطمینان کی کیفیت کون سی ہے جو ہم نے حاصل کر لی ہے کہ نہیں کر لی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ. پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ہماری نمازیں ضائع نہیں ہو رہی. وہ جو اطمینان کی کیفیت ہے, اطمینان ایک قلب کی کیفیت ہے. دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے رکوع میں گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا, جس مقصد کے لیے سجدے میں گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا, جس مقصد کے لیے میں کھڑا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو. اگر سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہنے سے آپ کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں میری اللہ سے گفتگو ہو گئی ہے, ہاں میں نے اللہ کی یہ صفت بیان کر کے اللہ تک یہ فرشتوں نے اللہ تک میری یہ بات پہنچا دی ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت واقعتاً ہو جاتی ہے دل کی, تو آپ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ کے آپ اگر سر اٹھا لیتے ہیں تو آپ کا رکوع پورا ہے. اور اگر کیفیت یہ نہیں ہوئی, اللہ سے ملاقات کا احساس نہیں ہوا, اللہ کے سامنے جھکنے کا احساس نہیں ہوا, اور اس کنیکشن کا احساس ہی کوئی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ ہونا تھا, تو آپ جتنا مرضی قرآن سارے کا سارا پڑھ جائیں نماز میں, آپ سارے یہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کیا 300 دفعہ بھی پڑھ لیں, پھر فائدہ کوئی نہیں. وہ کیفیت اللہ کے ساتھ. اسی طرح آپ نے سجدے میں جانا, اسی طرح آپ نے یہ اسی طرح جب ساری نماز پڑھی جائے گی کہ اطمینان ہو جائے. اور اطمینان کا مطلب کیا ہے کہ میں آدمی کو ایک قلبی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ ہاں میری اللہ سے بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, آپ کو کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ ہاں میری اللہ سے بات. آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے, حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, یہ آواز کسی نے کو کان میں آ کے نہیں کہنی. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی آواز سنی ہے, تو بعد میں اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہاں جی ہم نے تو کبھی نہیں سنی. تو یہ آواز سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کان میں آ کے بات کرے گا. آواز سننے کا مطلب یہ ہے کہ قلبی کیفیت محسوس کرے کہ میں نے اپنے اللہ سے ایک بات کی تھی, میرے اللہ نے اس کا جواب دے دیا. سبحان اللہ. یہ ہے وہ اطمینان جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان فرمایا. اگر اس اطمینان کے ساتھ آپ نے سارے ارکان ادا کیے ہیں نماز کے تو الحمدللہ نماز پوری ہے. اور اگر اس اطمینان کے بغیر ادا کیے ہیں, نہ قیام کا پتہ, نہ رکوع کا پتہ, نہ سجدے کا پتہ, بلکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا رکعتیں بھی پوری پڑی ہیں کہ نہیں پڑی, عجیب و غریب کیفیت نماز کی, تو بہت بڑا خطرہ ہے اس بات کا کہ ہم کہیں اضاعوا الصلاۃ میں نہ چلے جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فخلف من بعدهم خلف